والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دیں اس کو اختیار کر لو، اور جس بات سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ کچھ دیگر روزے جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسری چیز آج کے درس میں کہ جن ایام کے روزے رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے علاوہ جو روزے رکھنے بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہیں، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نذر کے روزے پورے کرنے کی تاکید کی ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ان کو چاہیے کہ اپنی نذریں پوری کریں۔ کہ بندہ کوئی نذر مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 روزے یا 5 روزے رکھوں گا، اب اس کا یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کو یہ روزے رکھنے ضروری ہیں کہ وہ یہ روزے رکھے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ اپنے آپ پر نظر لازم کر لیتا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں یہ روزے رکھنے کا آغاز کر رہا ہوں، اتنے روزے رکھوں گا، تو اس کو وہ روزے پورے کرنے چاہیے۔ یہ فرضی روزوں کے علاوہ روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہیں روزے رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اس نے پورا سال ہی روزے رکھے۔ اور جو ہر سال رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے اور 6 روزے شوال کے بھی رکھتا ہے، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح وہ پوری زندگی ہی روزے رکھتا رہا ہے، یعنی اس کو اجر و ثواب اتنا ملے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے بہت زیادہ اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ان دنوں میں اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں تو ان میں سے روزہ بھی موجود ہو، کہ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو۔ اگر کسی وقت بندہ نہ بھی رکھ سکے تو جب موقع ملے رکھ لے، سوموار کا روزہ اور جمعرات کا۔ اور پھر سوموار کے روزے کے متعلق آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو سوموار کا روزہ رکھنا اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طرح ہر مہینے میں 3 روزے جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہر مہینے روزے رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ ترغیب بھی دی ہے، اور آپ خود بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح محرم الحرام میں 10 محرم عاشورہ کا روزہ پہلے رکھا جاتا تھا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کو نفلی قرار دے دیا۔ لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ یہودی بھی چونکہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کی مخالفت کے لیے ہم اس کے ساتھ 9 کا روزہ ملا کر رکھیں گے۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ، یہ 2 دن روزہ رکھنا، یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنا تو وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، محرم کے مہینے کی فضیلت جو آئی ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن کا روزہ، یعنی حج سے 1 دن پہلے عرفہ کے دن کا روزہ، جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنا
اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ روزے ہیں کہ جن روزوں کا رکھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، ترغیب دی کہ وہ ان ایام کے روزے رکھا کریں۔ اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ روزے ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، کہ ہر روز کوئی بندہ نفلی روزہ رکھے تو اس کی اجازت نہیں ہے، سوائے رمضان المبارک کے روزوں کے کہ جو مسلسل رکھے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسلسل روزے رکھتے ہو۔ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، میں نوجوان آدمی ہوں، روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہ رکھا کرو، بلکہ تم ہر سوموار جمعرات کا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ چلو تم اس طرح کرو، مختلف آپ نے ان کو آپشن دی۔ آخری آپشن آپ نے ان کو یہ دی تھی کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرو۔ ایک دن روزہ رکھ لیا، ایک دن نہ رکھا۔ آپ نے فرمایا یہ داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، کہ ان کی عادت اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس سے زیادہ آپ نے فرمایا روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے تمہارے لیے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نفلی روزے بہت زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک دن روزہ رکھے گا، ایک دن روزہ نہیں رکھے گا۔ اس کے متعلق آپ نے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی اتنی اجازت دی ہے۔ تو یہ تو ہیں مختلف روزے کہ جو نفلی روزے بھی ہیں، اور پھر ان میں سے فرضی روزہ چھوڑنا تو گناہ ہے، اور جو نذر کے روزے ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے کیونکہ وہ نذر مانی ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اپنی قسم توڑ دیتا ہے یا نذر پوری نہیں کرتا، یعنی کسی بندے نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم یہ کام میں کبھی نہیں کروں گا، اب وہ کام کر لیتا ہے، یا قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم یہ کام میں کروں گا، اب وہ کام نہیں کر سکا، تو یہ اس نے گویا کہ اپنی قسم توڑ دی، یا اس نے اپنی نظر پوری نہیں کی، کوئی نظر ایسی مان لی تھی جو نظر پوری کر ہی نہیں سکا۔ اب اس کے متعلق بھی حکم ہے کہ وہ بندہ ایک غلام آزاد کرے، یہ نہیں کر سکتا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے لے کر دے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ 3 روزے رکھے۔ یعنی یہ وہ قسم ہے کہ جو بندے نے مستقبل کے متعلق کھائی تھی کہ یہ کام میں کروں گا یا نہیں کروں گا، اس کے الٹ کر بیٹھتا ہے، قسم توڑ دیتا ہے، تو اس کا کفارہ 3 روزے ہیں، اور نذر کا کفارہ بھی 3 روزے ہیں۔ اب دوسری چیز کہ جن روزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کن ایام میں روزے رکھنے جائز نہیں ہیں، اگر کوئی رکھے گا تو اس کو ثواب کی بجائے گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یعنی دونوں عیدوں کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ایام تشریق میں، ایام تشریق کہتے ہیں عید الاضحیٰ کے اگلے جو 3 دن ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ کے علاوہ جو 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، 11 ذو الحجہ، 12 اور 13 ذو الحجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان میں بھی روزہ نہ رکھو۔ ہاں وہ جو حج کے لیے گیا ہے اور قربانی اس کے پاس نہیں، وہ ان دنوں میں صرف روزے رکھ سکتا ہے، باقی کوئی بھی عید الاضحیٰ کے بعد والے 3 دنوں میں روزہ نہیں رکھے گا، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ نے وصال کا روزہ رکھنے سے منع کیا۔ وصال کا روزہ یہ ہے کہ بندے نے صبح سحری کے وقت روزہ رکھا اور سارا دن روزہ رکھا، اب مغرب کے وقت افطاری کرنی تھی، اس نے کہا میں افطاری نہیں کرتا، اگلا روزہ میرا شروع ہو گیا،
رات بھی کچھ نہیں کھایا اور اگلے دن بھی کچھ نہیں سارا دن کھایا، اگلے دن جا کر شام کو افطاری کرے۔ اس طرح بھی بعض لوگ کرتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے وصال کا روزہ رکھنے سے یعنی دو روزوں کو آپس میں ملا دینا، اس سے بھی آپ نے منع کیا ہے۔ یہ بھی اپنے آپ پر مشقت ڈالنے والی بات ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے کہ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا، یا تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا دن ملا لیا جائے پھر ٹھیک ہے، یعنی جمعرات اور جمعے کا رکھ لے یا جمعے اور ہفتے کا رکھ لے۔ صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا نفلی روزہ، اس سے بھی آپ نے منع کیا ہے کہ صرف جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھا جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کا روزہ رکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں، جس بندے کی روٹین میں کوئی دن آ جائے وہ رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہے، اب سوموار رمضان المبارک کے آغاز سے ایک دن یا دو دن پہلے آ جائے تو وہ سوموار کو روزہ رکھے گا، یا جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، رمضان جمعے سے شروع ہو جائے یا ہفتے سے شروع ہو جائے اور یہ جمعرات کا روزہ اپنی روٹین کے مطابق رکھ لے، یہ درست ہے۔ لیکن استقبال رمضان کا روزہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ رکھتے ہیں، رمضان سے پہلے ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ استقبال رمضان کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ رمضان المبارک کا آغاز چاند دیکھ کر کیا جائے، یعنی رمضان کے روزے ہی رکھے جائیں گے، اس سے ایک یا دو دن پہلے کوئی استقبال رمضان کے نام سے روزہ نہ رکھا جائے۔ تو یہ چند ایک تھے کہ جن کے متعلق حدیث میں آیا ایام کہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے جائیں۔ جہاں روزے رکھنے کا حکم ہے وہاں روزے رکھنا اجر و ثواب کا کام ہے، اور جہاں سے روک دیا گیا ہے وہاں سے باز آ جانا اور رک جانا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔